السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں سیاسی تماشبین اپنا تماشا دکھانے کو تیار ہیں اور ملک میں سب کچھ وہی ہو رہا ہے۔ اسی دوران ایک ظلم ہوا، ظلم کی انتہا ہوئی اور ظلم کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور چھپانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ظلم آپ پر اور مجھ پر روزانہ ہوتا ہے۔ وہ ظلم آپ سے متعلق ہے، وہ ظلم مجھ سے متعلق ہے، اس لیے اس ظلم کو چھپانے کی اور پردہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ زیادہ پیچھے نہ جائیں، 9 مئی کو اٹھا لیں۔ 9 مئی والے دن جناح ہاؤس ایک لمٹ کراس ہوئی، لائن کراس ہوئی اور جناح ہاؤس بلڈنگ کو آگ لگا دی گئی، جلاؤ گراؤ ہوا اور اس بلڈنگ کے آگ لگانے والے عمل کو نیشنل ٹریجڈی قرار دیا گیا۔ پاکستان کے میڈیا نے کرائسس کریٹ کر دیا، رولا پڑ گیا، عدالتیں حرکت میں آ گئیں، آگے پیچھے ملٹری کورٹس فلاں ڈمکاں، پاکستان میں تجزیے تبصرے، لائن کراس ہو گئی اور اس کے بعد آپ نے سب کچھ اس ملک میں ہوتے ہوئے دیکھا۔ لیکن اب جو ظلم ہوا اس کے اوپر سب خاموش ہیں۔ 14 سالہ ملازمہ جس کا نام رضوانہ معصوم بچی ہے، اسلام آباد کے ایک سول جج کے ہاں ملازمہ تھی، 15-16 ہزار تنخواہ پر کام کاج کرتی تھی، لیکن جج کی بیگم جو وحشی عورت تھی، درندگی اس کے اندر بھری پڑی ہوئی تھی، حیوانیت اس کے اندر موجود تھی، اور اس نے بچی کو سوٹوں سے ڈنڈوں سے اتنا مارا کہ بچی کا سر پھٹ گیا، اس کے پورے جسم میں زخم ہو گئے اور یہاں تک کہ وہ بچی ابھی بھی وینٹیلیٹر پر ہے۔ اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ بچی کے زخموں کا علاج نہیں کروایا گیا اور اس کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے۔ اندازہ لگائیے کہ وہ معصوم بچی تو 14 سال کی جب کسی کونے میں پڑی سسک رہی، رو رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی تو اللہ سے یہ پوچھ رہی ہوگی کہ میرا کیا قصور تھا؟ یہ کون لوگ ہیں جن کے گھروں میں آ کر مجھے پناہ دے دی؟ رزق کا وعدہ تو نے کیا تھا، میں تو ملازمت کرنے آئی تھی، میرے والد نے کام کرنے کے لیے یہاں چھوڑا تھا، مجھے تو ملازمت کا مطلب بھی نہیں پتا تھا۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے میرا سر پھاڑ دیا اور میرے سر میں کیڑے پڑ گئے؟ ایک زندہ انسان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور اس کو کوئی نیشنل ٹریجڈی نہیں، ٹس سے مس نہیں، ٹیلی ویژن اس کے اوپر کوئی ٹرانسمیشن نہیں کر رہا، کوئی رونا رویا نہیں جا رہا، کسی نے اس کے گھر کا چکر نہیں لگایا، کچھ بھی نہیں ہوا، nothing happened، کیونکہ یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ عمارت کا جلانا اتنا زیادہ خوفناک تھا، لیکن یہ معصوم بچی لوئر مڈل کلاس کو مارا گیا، لیکن اس کے اوپر سب خاموش ہیں۔ عورت مارچ تو آپ کو یاد ہوگا، عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں، عورت کے حقوق کی بات ہونی چاہیے، ناچ گانا، میوزک، انگلش، اردو میں تقاریریں، بڑی بڑی گاڑیاں، پرس، اینکیں، یہ لیں گے آزادی، وہ لیں گے آزادی، مردوں کا معاشرہ ہے، فلاں ڈمکاں ہے، سب خاموش ہیں، سب اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور ٹویٹر پر جا کر انگریزی میں ٹویٹ کر دیتے ہیں جسٹس فار رضوانہ، اور اس کے بعد سب مکمل طور پر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ لڑکی کا والد منگا جو کیس چلانا چاہ رہا ہے، اس کے ساتھ لوئر مڈل کلاس پاکستان کی کھڑی ہو چکی ہے، لوگ باہر نکل چکے ہیں، اس منگے کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، اور یہ پریشر یہی ڈال رہے ہیں کہ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرنے والے، لیکچر دینے والے، قوانین بنانے والے، یہ سب لیگل کور دے رہے ہیں، اور پولیس کس طرح سے چیزوں کو مینج کر رہی ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب جو رضوانہ ہے، 3-4 دنوں سے ٹرینڈ چل رہا ہے جسٹس فار رضوانہ، ان کا والد منگا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کے گھر بچی کو چھوڑا اور کچھ ہی ماہ ہوئے تھے انہوں نے میری بچی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کرنے سے مجھے منع کر دیا، کہتے ہیں کہ تم ٹیلی فون پر بچی سے بات کرتے ہو تو بچی گھر جانے کی ضد کرتی ہے، معصوم بچی ہے، چھوٹی ہے، ظاہر ہے مجبوری ہے، روٹی لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں، اور سیاسی ڈرامے کی وجہ سے حکومتیں چینج کرنے والے جو بڑے بڑے کردار بیٹھے ہیں، ان کرداروں کی وجہ سے لوگوں کو روٹی گھروں میں نہیں ملتی۔ لیکن بہرحال وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بچی کی بات نہیں کروائی گئی اور مجھے کہا گیا کہ تم بچی سے فون پر بات نہ کرو۔ وہ کہتا ہے کہ بچی کا والد نہ مجھے ٹیلی فون کرنے دیتے ہیں اور فون کر کے دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ چونکہ قانون ایسا ہے کہ قانون چھوٹوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، لہٰذا 5-6 ماہ سے زیادہ تم کیس نہیں لڑ سکتے، لہٰذا تم کیس سے پیچھے ہٹ جاؤ، تم اپنی بچی کو سرکاری ہسپتال سے نکلوا کر کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے کر جاؤ، پیسے ہم دیں گے۔ وہ پیسے اس چیز کے دیں گے کہ انہوں نے وہاں رپورٹیں مینج کروانی ہیں، انہوں نے وہاں پر زخموں کے حوالے سے جو چیزیں ہوں گی وہ مینج کروانی ہیں۔ بہرحال جج کی وحشی بیوی جو درندہ صفت عورت تھی، وہ جو جاہلیت اور حیوانیت سے بھری ہوئی تھی، اس کا جو پہلا بیان ہے وہ یہ خود کہہ رہی ہے کہ بچی خود جا کر دیواروں سے ٹکرے مارتی رہی، اور اس معاشرے میں بے حسی کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے
کہ عورت کہہ رہی ہے کہ بچی دیواروں سے ٹکرے مارتی رہی۔ اس حیوان عورت سے بندہ پوچھے کہ تمہارے گھر میں بچی موجود تھی، تمہارے دائرہ اختیار میں تھی، اور اگر وہ ٹکرے مار رہی تھی تو اس کے سر میں جو زخم ہے اس میں کیڑے کیسے پڑے؟ اس بچی کی حالت یہاں تک کیسے پہنچی؟ اور اس کے اوپر تم لوگوں نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ بچی کا والد کہتا ہے کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ تم غریب ہو، کیس سے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ فیصل وارڈا کی آڈیو لیک ہوئی، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ غریب ہیں، پیچھے ہٹ جائیں، بات ختم کریں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے زبردستی کہا جا رہا ہے کہ بچی کو ہسپتال سے نکلواؤ، اور عید کے دنوں میں بھی بچی کو گھر نہیں لانے دیا گیا، بلکہ جج اور ان کی اہلیہ جب عید کے دنوں میں چھٹی پر گئے تو بچی کو گھر کے اندر بند کر کے گئے اور کہا کہ بچی ٹھیک ہے، خوش باش ہے، آپ بے فکر رہیں۔ بے حسی کی انتہا دیکھیں کہ جج کی بیوی کو 1 اگست تک بیل دے دی گئی، ان کے پاس ضمانت موجود ہے، اور پولیس کہہ رہی ہے کہ مصدقہ میڈیکل رپورٹ ابھی تک ہم تک نہیں پہنچی۔ یہ پولیس کا کلیم ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم چھان بین کر رہے ہیں۔ ہم چھان بین حتمی مراحل میں ہے، ہماری چھان بین جب حتمی مراحل سے ختم ہوگی، جب مکمل ہوگی تو ہم خاتون کو پکڑ لیں گے اور ہم سارے معاملے کو آگے لے کر جائیں گے۔ لیگلی ان سب معاملات کو مینج کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پاکستان کی پولیس ایک کمزور پولیس ہے، کمزور انویسٹیگیشن سسٹم ہے جو بینڈ کر جاتا ہے، جسے دبا دیا جاتا ہے، جسے کنٹرول کر دیا جاتا ہے، جسے بلیک میل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر میڈیا اور ٹیلی ویژن کی بے معنی خاموشی، پارلیمنٹ کی خاموشی، جوڈیشری کی خاموشی، وہ سوالیہ نشان ہے۔ اس عمارت کا تقدس زیادہ ہے اس ملک میں ایک انسان کے تقدس سے۔ اٹس ٹیریبل کہ اس عمر میں بچیاں پیسے ہوتے ریاست تعلیم پر خرچ کر رہی ہوتی، یہ بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہوتی، یہ کسی اسکول کالج میں ہوتی، یہ کسی اچھی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوتی، یہ اس ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کرتی، لیکن ہمارا تعلیمی بجٹ وہ اتنا کم ہے کہ نگران حکومت نے جو ڈی سیز، ایس پیز اور بڑے بڑے بیوروکریٹس کے لیے گاڑیاں خریدیں، ان گاڑیوں کا بجٹ پاکستان کے ایجوکیشن سیکٹر سے بھی زیادہ ہے۔ اندازہ لگائیں کہ اس ملک میں ایک عام آدمی کی یہ اقدار ہیں، یہ قدریں ہیں کہ جو ڈرامہ ہمیں پڑھاتے ہیں، فراڈیے جو احتجاج کرتے ہیں، وہ صرف فراڈیے فراڈ کے نام پر کھیلتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ جسٹس فار رضوانہ بچی کے ساتھ انصاف ہوگا، یہ ٹرینڈ اس بات کی دلیل ہے کہ بچی کے ساتھ انصاف ہوگا۔ یہ انصاف کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی مڈل کلاس جب کھڑی ہو جاتی ہے، ہم لوگ جب کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی چیز کو بانپ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو انصاف ہونا ہی ہوتا ہے۔ جو مرضی کر لیں، بچی کا والد منگا ڈٹ گیا ہے، وہ غیرت مند انسان ہے، روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں، مگر غیرت مند ڈٹ گیا ہے اور وہ انصاف کے حصول کے لیے ہر حد تک جائے گا۔